الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن کریم کا دل سورۃ یاسین شریف کا ترجمہ اور اس کی تشریح جاری ہے۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ ایک قوم کی طرف، ایک قبیلے کی طرف، ایک برادری کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی رسول آئے، پہلے 2 نبی آئے، پھر تیسرا نبی ان کی تائید کے لیے آیا، اور تینوں نے مل کر اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا، بتوں کی عبادت سے منع فرمایا۔ لیکن قوم نے اور قوم کے شریر لوگوں نے ان کی ایک نہ سنی اور ان کے مخالف ہوئے، یہاں تک کہ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبیوں کو دھمکی دی اور کہنے لگے کہ تمہاری نعوذ باللہ نحوست کی وجہ سے ہم لوگ مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں۔ اپنی نحوست کو، اپنی جہالت کو، اپنی بدبختی کو نبیوں کی طرف منسوب کیا۔ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ اس وقت کے نبیوں نے، ان رسولوں نے فرمایا کہ نحوست تمہارے اپنے پاس ہے، بے برکتی تمہارے اپنے ساتھ ہے، بدبختی تمہارے اپنے ساتھ ہے، ہماری وجہ سے ایسا نہیں ہے۔ کیوں کہ اصل بدبختی، اصل نحوست جو ہے وہ اعمال کی برائی ہے۔ فرمایا تمہارے عمل کی وجہ سے تمہارے اوپر نحوست آئی ہے، تمہارے عمل کی وجہ سے تمہاری بدبختی آئی ہے، تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے تم مشکلات کا شکار ہو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی دعوتوں کا ذکر فرما کر یہ واضح فرمایا کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ نبیوں کے قصے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ ہر نبی کی قوم نے، نہ ماننے والے، جہالت کرنے والوں نے اپنے نبیوں سے یہی کہا کہ آپ کے آنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ ہم اور مشکلات میں آ گئے۔ لیکن سچے لوگ جو ہوتے تھے، ہدایت والے لوگ جو ہوتے تھے، وہ اپنے نبی اور پیغمبر کی اتباع کرتے تھے، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو یہ باور کرایا، یہ سمجھایا، بتایا کہ کسی شخص کی وجہ سے نحوست نہیں ہوتی، بلکہ نحوست جو ہے، بدبختی، وہ بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتی۔ ہر نبی نے اپنی امت کو بتایا کہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے تمہارے اوپر نحوست چھائی ہوئی ہے، تم مشکلات کا شکار ہو، پریشانیوں میں گرے ہوئے ہو، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، کس وجہ سے؟ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے۔ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ نبیوں کو انہوں نے دھمکی دی کہ اگر تم نے اللہ کی طرف بلانا نہیں چھوڑا، دعوت کو ختم نہیں کیا، ہمارے بتوں کی مخالفت ختم نہیں کی، لنرجمنکم، ہم تمہیں پتھر مار مار کر ختم کر دیں گے، ہم تمہیں سخت تکلیف دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، ہماری طرف سے تمہیں سخت تکلیف پہنچے گی، گویا تم عذاب کا شکار ہو جاؤ گے ہماری طرف سے۔ اور روز اول سے تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو بھی سرکش لوگ ہوتے ہیں، جو بدنصیب لوگ ہوتے ہیں، جو علم سے دور ہوتے ہیں، جو لوگ جہالت کے پروردہ ہوتے ہیں اور جہالت کا شکار ہوتے ہیں، وہ نبیوں کو اور نبیوں کے وارثوں کو دھمکیاں ہی دیتے ہیں۔ یہ باطل کی نشانی ہے، یہ غلط مذہب ہونے کی نشانی ہے کہ اپنے مذہب کا دفاع کرنے کے بجائے، اپنے معبودان باطل پر کوئی دلیل لانے کے بجائے
سامنے والے کو دھمکی دینا، سامنے والے کے ساتھ بدتمیزی کرنا، بد تہذیبی کرنا اور سامنے والے کو ستانا، تکلیفیں پہنچانا، تشدد بربریت کا نشانہ بنانا، یہ کفار کی نشانی ہے، یہ باطل کی نشانی ہے۔ لہٰذا انہوں نے کیا کہا؟ لَنَرْجُمَنَّكُمْ، ہم تمہیں پتھر ماریں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، ہم تمہیں دردناک سخت عذاب دیں گے، مطلب سخت تکلیف کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمارے پاس یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے؟ کیوں؟ کہ باطل کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ باطل ہمیشہ گولی کی زبان استعمال کرتا ہے، باطل ہمیشہ قتل و قتال کا راستہ اپناتا ہے، باطل ہمیشہ تشدد کا راستہ اپناتا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا جو خون بہایا جا رہا ہے، پوری دنیا میں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ مسلمان کے پاس دلیل موجود ہے، مسلمان کے پاس دلائل کے انبار ہیں، لیکن اسلام دشمنوں کے پاس، مغربی اقوام کے پاس، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے پاس دلائل کی دنیا میں کچھ بھی نہیں۔ وہ صرف گولی کی زبان سمجھتے ہیں، وہ جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا جانتے ہیں، وہ صرف سامنے والے کو قتل کرنا جانتے ہیں، بم مارنا جانتے ہیں، تباہی پھیلانا جانتے ہیں۔ اور آپ اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں آپ عراق کو دیکھ لیں اور برما کو دیکھ لیں، اسی طرح فلسطین کو دیکھ لیں کہ کہاں کہاں جو ظالم ہیں، جو کافر ہیں، اور وہ مسلمانوں کو جو ہے اپنی دلیل سے قائل کرنے کے بجائے، اپنے مذہب کو صحیح ثابت کرنے کے بجائے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ مسلمانوں پر ظلم کریں، وہ مسلمانوں کو قتل کریں، مسلمانوں کو گھر سے بے گھر کر دیں، در سے بے در کر دیں، ملک بدر کر دیں، سوائے ظلم کے، سوائے بدماشی کے اور سوائے بربریت کے۔ ظالم کے پاس، دشمن کے پاس، کافر کے پاس اور باطل کے پاس نہ پہلے کوئی دلیل تھی، نہ آج کوئی دلیل۔ بالکل یہ ان لوگوں کے تابعدار ہیں، ان لوگوں کے پیروکار ہیں جو یہاں سورۃ یاسین میں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کا رویہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے نبیوں سے کیا کہا، اللہ کے بھیجے ہوئے لوگوں سے کس طرح سے بد تہذیبی کی اور کس طرح سے ان کو دھمکیاں دیں کہ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ اگر تم نے دعوت نہیں چھوڑی، اگر تم نے تبلیغ نہیں چھوڑی تو ہم تمہیں پتھر ماریں گے، ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں گے اور تمہیں سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ، نبیوں نے پتھر کا جواب اینٹ سے نہیں دیا، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا، لڑائی جھگڑا نہیں کیا، بدتمیزی نہیں کی، بلکہ نبوت کے شان کے عین مطابق انداز نبوت کو اپناتے ہوئے صرف یہ کہا قالوا طائرکم معکم، بھائی تمہاری نحوست، تمہاری پریشانیاں، تمہارے الجھن وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے، بھائی ہماری وجہ سے نہیں۔ تم اس طرح کی قوم ہو کہ جو بدبختی کی طرف جا رہے ہو اور برے اعمال میں گھرے ہوئے ہو، بل انتم قوم مسرفون، اسراف کرنے والے، بدعملی کرنے والے، اللہ کی بغاوت کرنے والے لوگ۔ وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ جب باطل سر اٹھاتا ہے، جب باطل حق کے مقابلے میں آتا ہے اور حق والوں کو ظلم اور بربریت کا نشانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اپنا کوئی نمائندہ بھیجتے ہیں، ضرور اپنا کوئی ولی وارث بھیجتے ہیں جو اس دین کی خدمت کے لیے آگے بڑھتا ہے، جو نبیوں کے ساتھ دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے، جو نبیوں کے ساتھ اپنی محبت کو پیش کرتا ہے، اپنی عقیدت کو پیش کرتا ہے اور اپنی جان کا نذرانہ تک دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم میں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، کہ جس بستی اور علاقے میں یہ ظلم ہو رہا تھا،
جس بستی اور قوم میں یہ ظلم ہو رہا تھا، اللہ کے نیک بندوں اور اللہ کے پیغمبروں پر یہ ظلم ہونے کو جا رہا تھا، اور قوم نے یہ تدبیر کی کہ ہم ان کو قتل کریں گے، ہم ان کو جان سے مار دیں گے۔ اور اللہ کے ایک نیک بندے کو پتہ چلا جو اس وقت غاروں میں، پہاڑوں میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھا، حبیب نجار، مفسرین نے اس کا نام بتایا ہے کہ اس کا نام حبیب نجار تھا، بڑائی کا کام کرتا تھا، یعنی کارپینٹر کا کام کرتا تھا، اور وہ اللہ کی عبادت میں کہیں مصروف تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ جناب وقت کے نبیوں کو قتل کیا جانے والا ہے، ان کے ساتھ ظلم ہونے والا ہے۔ وہ بھاگا دوڑا آیا اپنی قوم کی طرف، اتبعوا المرسلین، کہنے لگا بھائی ان نبیوں کی بات مانو یار۔ وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہ اے قوم اتبعوا المرسلین، ان سے مقابلہ نہ کرو، ان سے بدتمیزی کا راستہ نہ اپناؤ، ان سے تشدد کا راستہ نہ اپناؤ، اتبعوا المرسلین، ان نبیوں کے پیچھے چلو، ان کی اتباع کرو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، یہ نبی تمہیں سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں، یہ وقت کے پیغمبر تمہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ من لا يسألكم اجرا، تم سے کوئی پیسے نہیں مانگتے، یہ تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتے، کوئی بدلہ نہیں مانگتے، تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے۔ من لا يسألكم اجرا، ابھی تم نے جب ان کو کچھ دینا نہیں ہے، جب تمہارا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی پریشانی نہیں، تمہارے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہے، تمہاری جیب سے کوئی چیز نہیں جا رہی، تو پھر آپ ظلم کیوں کرتے؟ پھر آپ ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ پھر کیوں ان کو جھٹلاتے ہو؟ اور وہم مہتدون، اس شخص نے کیا کہا جو جنگل سے آیا تھا، جو اللہ کا دوست تھا، جو اللہ کا ولی تھا، اور اس کا نیک دل تھا، ایماندار شخص تھا، اس نے کہا وہم مہتدون، یہ جو نبی رسول ہیں جن کو تم قسم قسم کے تانے دے رہے ہو یا طرح طرح کے ان پر الزامات لگاتے ہو، نحوست کا ان کو تانا دیتے ہو، فرمایا وہم مہتدون، یہ ہدایت پر ہیں، یہ سچے راستے پر ہیں، یہ جنت کے راستے پر ہیں، یہ اللہ کے راستے پر ہیں، لہٰذا تم ان کی اتباع کرو۔ اور اس نے پھر تبلیغ کرتے ہوئے لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہوا ہے کہ میں اس رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ آج میں اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، میں بتوں کی عبادت کرتا ہوں، میں مورتیوں کے آگے سر جھکا رہا ہوں، میں مردوں کے آگے سجدہ کر رہا ہوں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ دیکھیں کس طرح خوبصورت انداز میں اس اللہ کے ولی نے لوگوں کو دعوت دی، اپنے آپ سے خطاب کیا، یہ نہیں کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو، اپنے آپ سے مخاطب کیا تاکہ اپنے آپ کو سنا کر ان کو دعوت دے سکے۔ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا، اور وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، صرف پیدا کر کے چھوڑا نہیں کہ چلو اب پیدا ہو گئے اور اپنی مستی کرو، اپنی مرضی کرو، نہیں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس اللہ کی طرف لوٹ کر بھی جانا ہے، اس اللہ کی طرف لوٹ کر بھی جانا ہے، اور اس زندگی کا حساب دینا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اپنی اچھائیوں اور برائیوں کا حساب دینا ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ، اس کی دعوت کا انداز دیکھیں کہ اس نے کہا کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس رب کی عبادت نہ کروں جو مجھے پیدا کرنے والا ہے، جو مجھے عزت دینے والا ہے، جو مجھے رزق دینے والا ہے، جو مجھے کھلانے والا ہے، جو مجھے پلانے والا ہے، میرا سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اور اسی کی طرف میں نے لوٹ کے جانا ہے۔ فرمایا أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اس کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کی عبادت کروں، ایسے معبودان باطل کی عبادت کروں کہ جو مجھ سے نہ نقصان کو ہٹا سکتے ہیں، نہ کسی پریشانی سے مجھے بچا سکتے ہیں۔ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ، اس اللہ کے ولی نے کہا، اس دیہات سے آنے والے شخص نے کہا اپنی قوم سے کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے،
اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور فرمانے لگا کیا میں ایسے معبودوں کی عبادت کروں کہ اگر میرا اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، پریشانی لانا چاہے مجھ پہ، تو یہ جو معبود ہیں جن کی میں عبادت کرتا ہوں یہ اس پریشانی کو ہٹا نہیں سکتے، اور شیئا ولا ينقذون، اور نہ مجھے اس پریشانی سے بچا سکتے ہیں۔ فرمایا کہ جب نہ مجھے پریشانی سے نجات دے سکتے ہیں، نہ مجھے کسی پریشانی سے بچا سکتے ہیں، نہ میری تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، نہ میری تکلیف سے مجھے بچا سکتے ہیں، تو پھر میں ان کی عبادت کیوں کروں؟ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر پھر بھی میں ان کی عبادت کروں میں تو کھلی گمراہی میں ہوں، میں تو غلط راستے پر ہوں، جب مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جن کے آگے میں سر جھکا رہا ہوں، جن کے آگے میں نظر و نیاز دے رہا ہوں، جن کے آگے میں سجدے کر رہا ہوں، نہ وہ تکلیف ہٹا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو اس کا وہ دفاع نہیں کر سکتے، اور اگر کسی میں مشکل کا شکار ہو جاؤں تو اس مشکل سے مجھے نکال نہیں سکتے، میں پھر بھی ان کے آگے سجدہ کروں تو مجھ سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ مجھ سے بڑا گمراہ اور جاہل کون ہوگا؟ انی ذل فی ضلال مبین، میں تو کھلی گمراہی میں ہو جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، انی آمنت بربکم فاسمعون۔ پھر بھرے مجمع میں قوم جمع ہو گئی، بات آگے بڑھی، لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، تو آخر اس نے اعلان کر دیا انی آمنت بربکم فاسمعون، لوگوں سنو، آگاہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، میں اپنے رب پر ایمان لایا، تم سب کے رب پر ایمان لایا ہوں، جو حقیقت میں تمہارا رب ہے، جو حقیقت میں ہمارا خدا ہے، ہمارا اللہ ہے، میں اس پہ ایمان لایا ہوں، فاسمعون، سنو، یعنی گواہ ہو جاؤ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس نے یہاں آ کر اس نبیوں کا ساتھ دیا، پیغمبروں کا ساتھ دیا، اور جناب والا اس نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور اس طرح انداز سے ان کو سمجھایا کہ اپنے آپ سے خطاب کر کے قوم کو سمجھایا۔ لیکن سب کچھ سمجھانے کے باوجود جب انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا اور ایمان کی دعوت دی تو فرمایا ابھی یہ دعوت دے ہی رہا تھا کہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑے، دشمن اس پر ٹوٹ پڑے۔ قوم کے جو بدماش عیاش لوگ تھے وہ اس اللہ کے ولی پر جو دعوت دینے والا تھا، جو نبیوں کا ساتھ دینے والا تھا، اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کو شہید کر دیا، مار مار کر شہید کر دیا، اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے، اور اس کے ساتھ، اس کی لاش کے ساتھ بدسلوکی کی، اتنا اس کو گویا کہ تکلیف پہنچائی، مرنے کے بعد بھی اس کو گھسیٹتے رہے، اس کے ساتھ ظلم کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، فرمایا قیل ادخل الجنہ، چل میرے بندے تو جنت میں داخل ہو جا۔ قال قیل ادخل الجنہ، فرمایا کہ اسے کہا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک بندے کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی قوم کا سردار ہوں، قوم کا بڑا ہوں، کیا میں ان کو دعوت دوں؟ کیا میں ان کو آپ کا پیغام پہنچا دوں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، اے میرے دیوانے، میرے پروانے، مجھے خدشہ ہے کہ تیری قوم کے لوگ تجھے قتل کریں گے۔ آپ دیکھتے جائیں، سنتے جائیں مفسرین کو، قرآن پاک کی تاریخ کو، قرآن پاک کے واقعات کو، جو بھی حق کے لیے کھڑا ہوا اسے شہید کر دیا گیا، اسے ختم کر دیا گیا، اسے دنیا سے ختم کر دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کے فیصلے فرمایا کہ اس صحابی نے آپ سے اجازت لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے کہ تمہیں قتل کریں گے لوگ۔ تو حضرت ثقفی رضی اللہ عنہ نے، اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میری قوم تو میری دیوانی ہے، اگر میں سو جاؤں تو مجھے اٹھاتی نہیں ہے، اور میں کوئی بات کروں تو فوراً وہ عمل کرنے کے لیے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اصرار کو دیکھ کر ان کو اجازت دی۔ اب یہ گئے اور انہوں نے اپنی قوم میں جا کر خوب دعوت تبلیغ کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا، اور کہا کہ لوگوں جن بتوں کی لات، عزا، منات، ان کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ بالکل فضول ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، اپنے رب کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت کرو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھو، دین اسلام کو قبول کرو، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں جنت کا راستہ ہے۔ اب وہ دعوت دیتا رہا اور ان کی قوم سنتی رہی۔
ایک آدمی نے تیر نکالا اور ڈائریکٹ ان پر تیر پیوست کر دیا، فوراً ہی شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورۃ یاسین شریف والے شہید کی طرح شہید ہو گیا، کیونکہ سورۃ یاسین تو پہلے نازل ہوئی۔ فرمایا یہ سورۃ یاسین میں جو حبیب نجار شہید ہوا تھا اپنی قوم کو دعوت دے کر، میرا صحابی بھی اسی طرح شہید ہو گیا۔ تو جو دین کے راستے پر چلیں گے، جو اللہ کے راستے پر چلیں گے، ان پر مشکلات آئیں گی، ان پر پریشانی آئیں گی، اس لیے کہ یہ بات اٹل ہے، پکی بات ہے روز اول سے کہ دشمن کے پاس دلیل نہیں ہے، دشمن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کافر کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، باطل کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے گولی کے، سوائے قتل کے، سوائے ظلم کے۔ لہذا مسلمان کو اپنے ایمان کا تحفظ کرنا چاہیے۔ روز اول سے ہمیں یہ سبق ملا رہا ہے، چاہے ہمیں مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن ہم اپنے ایمان پر مضبوط ہوں، اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مضبوط ہوں، اپنے عقیدے پر مضبوط ہوں، اپنے قرآن پاک پر مضبوط ہوں، اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر زندگی ہے اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اگر ہم دین پر استقامت سے رہیں، نماز کی پابندی کرتے رہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے رہیں، قرآن پاک کو پڑھتے رہیں، قرآن پاک پہ عمل کرتے رہیں، اگر اس راستے میں ہمیں موت بھی آ جائے تو وہ شہادت کا درجہ ہے، اور اس راستے میں موت بھی آ جائے تو وہ کامیابی ہے، اس راستے میں تکلیفیں بھی آئیں تو وہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اور اگر ہم خدا نخواستہ دنیا کے راستے پہ چل پڑے، دشمن کے پیچھے چل پڑے، تو دنیا میں بھی ناکامی ہے، آخرت میں بھی ناکامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ رب کریم ہمیں بھی، جو لوگ اسلام پر مر مٹے ہیں، جو لوگ اسلام پر قربان ہو گئے ہیں، محمد مصطفیٰ کی محبت میں قربان ہو گئے ہیں، قرآن کی عصمت پہ قربان ہو گئے ہیں، اللہ کی وحدانیت پر قربان ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا